محمد صلی علی رسول الکریم ما بعد فنعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى اصحابه اجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا وهيئ لنا من كل امورنا رشدا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر الفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما نورا هدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ونسينا وعلمنا منه وجهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين واجعله لنا شفاء لما في الصدور والأجسام ولا تجعله علينا حجة يا رب العالمين یا اللہ پاک قرآن کو سمجھنے غور فکر کرنے تدبر تفکر کرنے عمل کرنے اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے پھیلانے احکامات خود پہ اور لوگوں پہ نافذ کرنے لانے والے پیغمبر کے دین کو سمجھنے اس تمام ادیان کو غالب ظاہر کرنے اس کے مقصد کو مکمل کرنے والا بنا اپنے بندوں میں شامل کر لے اپنے فضل سے عطا کر تمام قسم گناہوں خطاؤں کو تاہیوں کمزوریوں نقص شمرائیوں کمیوں سیئات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تمام انبیاء علیہ السلام تمام صدیقین شہداء صالحین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین تمام آسمانی کتاب قرآن مجید والدین محترم دیگر بزرگ اقربات بزرگان دین بندے ان کی شان کی گستاخیوں کی حرمتیوں کو مومنین کی شکنے کو تربندوں کی حق تلفیوں کو بڑے بڑے گناہ کفر تک پہنچا دینے والے گناہ ہلاک کر ڈالنے والے گناہ کبیرہ گناہ خبط اعمال کے موجب گناہ دوزخ کی آگ واجب کرنے والے گناہ تمام قسم کفر شرک نفاق ظلم زیادتی فحش بے حیائی بغض و تکبر خرص لالچ حسد کی نارش باہمی اختلافات بدگمانی وزنی شخ نفس کلا بل قرآن علی قلوبہم ما کانوا یکسبون ایسے گناہ سے سیاحت و زنکات دین کی بدعتوں کو نفس کی کمزوریوں کو ریاؤں ایسے گمراہیوں کو بد اخلاقیوں تیری جانب شریعت کی غفلتوں تیرے شاعر کی بخرمتیوں کو باطل کی کفر کے دل پہ پڑ گئے رعب کو تسکے کے بعد خلاف ورزی ودہلی کو شکنے کو ساخ توڑنے کو قرار سٹنے کو اے اللہ اپنے فضل سے فیصلے سے مٹا دے معاف کر دے درگزر کر لیں مغفرت کر دے احسانات میں بدل کر دے ان کے برا اثرات جو ہم پر اور اوروں پر پڑ گئے ہم پڑھنے والے ہوں واقع ہو گئے واقع ہونے والے ہوں اے اللہ عز و جل انہیں مٹا دے مزید حفاظت فرما عمل صالح توفیق مرمت فرما تیری معرفت نصیب فرما اللهم لك الحمد وانت قيم السماوات والارض وفيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والارض وفيهن ولك الحمد انت نور السماوات والارض ولك الحمد انت ملك السماوات والارض ولك الحمد انت الحق وعدك الحق لقاؤك حق وقولك حق الجنة حق النار حق النبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك اسلمت وبك آمنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت واليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اقدمت وانت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت ولا اله غيرك ولا حول ولا قوة الا بالله اللهم لك اسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا واليك انبنا وبك خاصمنا واليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم الحمد للہ رب العالمین تمام حمد شکر ثنا تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب تمام عالمین کا تمام جہانوں کا الرحمن الرحیم جو رحمان الرحیم ہے بڑا مہربان نہایت رحم والا مالک یوم الدین مالک یوم جزا سزا کا ایاک نعبد و ایاک نستعین تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم ہدایت دے ہمیں راستے کی سیدھے صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے جن پر غیر المغضوب علیہم نہ کہ غضب کیا گیا جن پر وللضالین اللہ جو بھٹک گئے گمراہ کو آمین یا رب العالمین
گزشتہ جو بات چیت چل رہی تھی تو طلاق کے متعلق احکامات آئے. بس سب سے پہلے بات آئی کہ جو ہے تم اچھے کاموں کے لیے اپنی قسموں کو اللہ تعالیٰ کو اللہ کی قسم کھا کے اللہ کو آڑ بناؤ. اچھے کاموں کرنے کے ارادے کرنے کے لیے اللہ کو آڑ بنا کے نیکی کاموں سے رکتے نہیں. خیر بہرحال اگر قسم کھا لی ہے تو قسم کا کفارہ بھی بتایا وہاں پہ, اور یہی بتا دیا کہ جو روٹی بھاجی کی قسمیں کھاتے ہیں وہی قسم خدا کی ایسا ہو گیا تو اس کی خیر کوئی گرفت تو خیر یہ ہے کہ اپنی قسموں کا حفاظت کرو, لیکن اس پہ کفارہ نہیں ہے, کیونکہ وہ عربوں کی بہت بڑی عادت تھی. وہ ابھی بھی وہاں پہ بات کرتے ہیں واللہ و باللہ لگائی دیتے ہیں. واللہ کا مطلب آپ نے بولتے واللہ کیا بات کہی, واللہ کا مطلب تھا قسم اللہ کی, تو وہ محاورہ کا تقیہ کلام کی عادت ہے, تو اس کے اوپر کفارے والا مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ قسمیں اگر کھا لو تو پھر وہی والی بات ہے واحفظوا ایمانکم والی کی کیفیت. پھر بات آئی کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے قسم کھا بیٹھے ہیں ہاتھ نہ لگانے کی, تو اس لیے یہ دھیان رکھیے کہ بیویوں سے علیحدگی ایسا نہیں کرنا, کبھی لڑکے علیحدگی نہیں کرنا. ایسے کسی وجہ سے علیحدہ کر کے 10 سال چلے گا آپ تو کوئی ایشو نہیں ہے, آپ کو معلوم ہے کہ بھائی بیوی کی آپ کی کوئی لڑائی نہیں ہے, آپ کہیں رہتے ہیں کوئی کام کرتے ہیں, لیکن ہاتھ نہیں لگانے کا کوئی ارادہ ہو, کوئی علیحدگی الگا ہو اور چلے گئے آپ, تو پھر وہ طلاق کی صورت بن جائے گی. 4 مہینے کا وقت لیتا ہے. یہ سب چیزیں لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر جو ہے کوئی ایک قانون قاعدے سے باندھا ہے تو اس کی ذمہ داریاں بھی رکھی ہیں. حضرت عمر کیوں بھیجتے تھے کہ تو اپنی بیوی کے پاس جاؤ تم 4 مہینے کے اندر, کیوں انہوں نے یہ قانون بنایا تھا کہ جنگ کے لیے بھی جا رہے ہو تو بہرحال حقوق و لباس تمہارے ہیں, تمہاری بیوی کا حق ہے, زوج کا تمہارا حق ہے, تمہارے نفس کا تم پر حق. یہ اسلام ہے. اسلام خالی ایک طرفہ کارروائی نہیں ہے. اسلام اگر دنیا میں ہے, اللہ کی بندگی سکھلاتا ہے, تو دنیا کے اندر اس مسلمانوں کو اس طریقے سے جانور نہیں بنا کے رکھا جاتا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہمیں اللہ کی بات کرنا ہے تو اللہ کی بات کرنا ہے, تو اللہ کی بات کرنے میں اللہ کا ذات بے نیاز ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا اللہ کی بات کرنے کے لیے جو طریقے خود ساختہ ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں. جی وہ غریب ملیں گے آپ, کوئی پتہ نہیں ننگا پھر رہا ہے, کوئی پتہ ہے اللہ جنگل میں گھوم رہا ہے, کوئی دیوانہ پاگلوں کی طرف, کیونکہ اس کو تو اللہ سے تعلق کرنا ہے, مقصد ہے اس کا. اور اللہ تعالیٰ کو نہ تمہاری شکل سے مطلب, نہ تمہارے کپڑوں سے مطلب, لباس سے مطلب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے, مطلب اس کے اوپر کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بندوں کے حق لگائے ان کے دنیا میں قائل قانون. سب لوگ کپڑے پہن کے بیٹھے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ اچھا لگ رہے ہیں, ایک دوسرے کو آنکھوں کو جو ہے جیسے کہنا چاہیے ایذا نہیں پہنچا رہے, تکلیف نہیں دے رہے, ایک دوسرے کو اپنی ذات سے کوئی پریشان نہیں کر رہے. اس طریقے سے 2 لوگ آ رہے, 3 لوگ آ گئے, وہاں پہ معاشرہ وجود میں آ گئے. تو جب بھی ایک کلیکٹیو لائف ہوتی ہے تو اس کے اندر احکامات ایسے نہیں ہوتے, اس کے اندر قاعدہ قانون ہوتے. تو اپن کو ایسا نہیں کہا گیا کہ جیسے بھائی شادی کر کے نکاح کر کے رہو, بس نکاح کر لیا شادی کر لی, نہیں. اس کے جو تقاضے پورے کرو, اس کے تقاضے پورے کرو. اور اگر کبھی اللہ نہ کرے اس طریقے کی قسمیں کھا رہے ہو تو پھر اس کا نتیجہ ہے, تو جو لوگ قسم کھا بیٹھے اس کے لیے آیت آئی تھی, ٹھیک ہے, کہ جو ہے ہم نے نماز پڑھ لی ہے. ہاں ہم نے بتا دیا آپ کو, یہیں پہ پڑھی ہم نے. تو غرض یہ نہیں ہم اس حساب سے بات کریں گے تاکہ وہ, ورنہ ایک دم سے ہم 9 بجے چھوڑیں گے شارپلی, کیونکہ 9 بجے نماز یہاں پہ نماز نہیں ملے گی, دوسرا کوئی باہر والا ہے. تو غرض یہ کہ قسم کھا بیٹھے تو وہی 4 مہینے کی مہلت ہے, 4 مہینے میں اگر مل جائے تو کوئی حرج نہیں, ورنہ طلاق واقع ہوگی. خیر پھر اس کے بعد طلاق کا احکامات آئے کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے. اگر قصداً نیت سے آپ نے طلاق کہا ہے بیوی کو تو طلاق ہوتی ہے, غصے میں طلاق نہیں ہوتی ہے, سوچ نہیں ہے غصے میں ہی طلاق دیتا ہے آدمی کو, محبت طلاق نہیں دیتا ہے. بیوقوفی کی بات ہے, غصے میں دے دی, پھر بول رہے ہیں طلاق دی آپ نے. شادی بھی آپ نے کاہے کے لیے کری تھی؟ ارے وہ تو ایسی محبت آ گئی, لاڑ آ گیا تو شادی کر لی, قبولے بول دیا, دوسرے دن چھوڑ کے بھگ جاؤ گے, اتنے جوتے ماریں گے صحیح ہو جاؤ گے, ایسے کیسے چھوڑ کے بھگ جاؤ گے؟ بولے وہ تو غصے میں طلاق نہیں تھی, محبت میں شادی کر لی. ایسا ہوتا ہے کیا کہہ رہا ہو, سوچ کے کہو. ہمارے یہ کیا ہوتا ہے, یہ اقوال کی جو ہے دنیا میں بہت بڑا جو جیسے کہتے ہیں کاروبار کا جو میجر حصہ جو ہوتا ہے, بلکہ ٹرانزیکشنز کا کاروبار میں اب زیادہ تر لوگ جو ہے بزنس کاروبار کو لیتے ہیں, لیکن اگر ہم ٹرانزیکشنز کہیں یا اپن یوں کہیں کہ معاہدے کہیں, ٹھیک ہے نا, معاہدے, تو معاہدے سب جو ہے ہماری گڈ ول اور زبان پہ ہی چلتے ہیں. مطلب دنیا میں ہر ایک اس کے اندر کوئی ہر چیز کے لیے آپ جو ہے اس کو ویریفیکیشن, اس کے لیے کوئی آپ کو ریگولیٹری اتھارٹی نہیں بیٹھا رہتا ہر وقت, بلکہ کئی وقت تو ہوتا ہی نہیں ہے. آپ نے ایک سامان خریدا, 100 روپے دیا آپ نے, 100 روپے کی چیز اس نے نقلی دے دی آپ کو. اب آپ میں نے کب لے کے جائیں گے کنزیومر فورم میں, اور کب اس کو وہ کریں گے. ابھی تو دنیا کا کاروبار اسی بات پہ چلتا ہے کہ آپ 100 روپے دیتے ہیں, آپ اس کے قول پہ بھروسہ کرتے ہیں, یہ چیز 100 روپے کی ہے اور یہ وہی ہے جو آپ مانگ رہے ہیں. تو دنیا ساری جو ہے قول پہ ہی چلتی ہے.
اسی قول پہ لا الہ الا اللہ، اسی قول پہ کفر ہے، اسی قول پہ بیوی بن جائے گی، اسی کو طلاق ہو جائے گی، اس لیے قول کو مذاق میں سمجھو بھائی. یہ تو مطلب جو ہے ایک قسم کی شیطانیت نکالی گئی ہے کہ لو صاحب ہلو کہہ دیا، کہنے سے اتنے سے کہنے سے طلاق ہو جائے گی طلاق. بس یہ ہے کہ ہاں طلاق کہنے کے اندر 3 طلاق اگر آپ دے دیں گے تو اس کے لیے ذرا مسائل ہیں، وہ ہم اس کے اوپر بات کر چکے پیچھے. لیکن طلاق کا طریقہ ہے کہ اگر طلاق دے دیے تو اس کے بعد 3 مہینے تک انتظار کر لے عورت. اگر 3 مہینے اگر 3 حیض، جن عورتوں کے حیض نہیں آتے ان کے لیے 3 قمری مہینے، چاند کے مہینے. ٹھیک، بہت بوڑھی عورت ہے، بہت کم عمر لڑکی. اچھا، حیض کے جو ہے اگر یہ 3 حیض گزر گئے تو اب دونوں جو ہے طلاق بائن ہو گئی، یعنی کہ اب جو ہے طلاق دونوں طرفہ ہو گئی ہے، وہ ختم ہو گیا رشتہ، نکاح ختم ہو گیا. ابھی تک یہ صورت حال تھی کہ آدمی رجوع کر سکتا تھا اور اس کے لیے اس کو نکاح کی ضرورت نہیں تھی. تو یہ بات میں بتا چکا. ٹھیک ہے، یہ میں پھر سے ریوائز کر رہا ہوں، اچھے سے یاد رہے گی تاکہ ایک ہی طلاق دیا کریں. لوگ کہے کے لیے 3 طلاق دیتے بھائی. 3 مہینے تو مدت تو ویسے بھی پوری کرنی پڑتی ہے عورت کو. 3 مہینے کا آپ کو نان نفقہ بھی دینا ہے، ذمہ داری بھی. اگر بچہ ہے تو بچے کی جب تک پیدائش نہیں ہوگی، جب تک آپ کے وہ جو ہے عورت کہیں نکاح نہیں کر سکتی. تیسری چیز یہ کہ اس کا نان نفقہ دینا، اور اگر دودھ پلائے گی تو پھر 2 سال تک دینا ہے. یہ تو اسلامک لاء کے تحت ہے. اور اگر جو ہے وہ پرورش کرے گی تو حق حضانت 7 سال تک دینا پڑے گا آپ کو بچے کا خرچہ. اسے حق حضانت کہتے ہیں. حضانت یہ نا بچے کا خرچہ، ماں کو نہیں دینا ہے لیکن بچے کا دینا پڑے گا. جو بھی وہ اسکول جاتا ہے تو ٹیوشن فیس دینی پڑے گی اسکول کی، اور کپڑے وپڑے پہنتا ہے کپڑے دینے پڑیں گے، کھانا پینا کھاتا ہے تو کھانے پینے کے پیسے دینا پڑیں گے پھر. لیکن 7 سال زیادہ پھر عورت کیری نہیں کر سکتی اس کو، مطلب اپنے پاس نہیں رکھ سکتی، کیونکہ پھر وہ باپ کی ملکیت میں آئے گا، کیونکہ جائیداد بھی اس سے وہ کرے گا، وہ تمام چیزیں، اور ذمہ داری بھی اسی کی رہے گی نان نفقے کی. عورت پہ نہیں رہے گی نان نفقے کی ذمہ داری. تو خیر یہ بات ہے. تو یہ اتنی ہی استدادہ. لیکن اگر جو ہے عورت کلیم کرے 2 سال دودھ پلانے سے زیادہ تو اسلام میں نہیں ملے گا وہ. اس طریقے سے 3 حیض سے زیادہ اگر وہ جو ہے نان نفقہ جیسے کہنا چاہیے گزارا بتہ وہ کرے گی تو اسلامک وہ نہیں ہے، وہ اسلام کے تحت نہیں دیا گیا. وہ گزارا بتہ اگر آپ 3 مہینے سے زیادہ کا، یا اگر حاملہ ہے تو وضع حمل سے زیادہ کا، یا اگر دودھ پلاتی ہے تو 2 سال سے زیادہ کا، اگر گزارا بتہ آپ لیتے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے. وہ صورتحال آپ نے. ہاں اولو الامر منکم جو ہے صاحب امر، مسلمانوں کا امیر المومنین اگر یہ طے کرتا کسی صورتحال میں تو وہ کر سکتا تھا، لیکن وہ بھی کرنے کی کوئی اپنے کو پرانی رپورٹ کوئی نہیں ملی ایسی. لیکن اولو الامر منکم کے اوپر بہت ساری چیزیں جاتی ہیں کئی بار اس طریقے. تو منکم کی شرط ہوتی ہے اس میں، کہ منکم ہے نا مسلمان ذرا دیکھ کے کرتا ہے نا کوئی چیز. کئی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ سب یہ آپ کے یہ آپ کا جو ڈسٹینس کے ساتھ آپ نماز پڑھیں، اس کا فیصلہ WHO نہیں کر سکتا. اس کا فیصلہ قاضی اسلام کرے گا مسلمانوں کا کہ یہ کریں گے کہ نہیں کریں گے. نہیں تو یہ بدعت ہوگی سیدھے کہ ڈسٹینس میں نماز پڑھ لو. میں بولا گھر پہ نماز پڑھ لو، گھر میں پڑھ لو، مطلب آپ گھر میں پڑھ لو وہ جائز ہے. پھر ڈسٹینس میں پڑھ رہا ہو تو مطلب وہ آپ کا اولی الامر منکم تحقیق کرے گا کہ ہاں یہ کرنا چاہیے، اس کے لیے اس کا ڈیسیجن ہوگا. WHO کا ڈیسیجن اپن پہ اپلائی نہیں ہوگا شریعت کے معاملے میں. شریعت میں اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ہمیں اکثر سن لیا ہوتا ہے کہ وہ حاکم کا بھی کہنا، حاکم کا نا منکم، مسلمان حاکم. آپ کا چاند دیکھ رہا ہے، چاند کون دیکھا، کس کا چاند معتبر ہوگا؟ مسلمان. ٹھیک ہے. کچھ چیزوں میں کافروں کی گواہی لے لی جاتی ہے، کچھ چیزوں میں کافروں کی گواہی لے لی جاتی ہے. جیسے کوئی انسان سفر میں ہو اور جو موت آ جائے وصیت کے اندر، کافر کی گواہی لی جا سکتی ہے. ہر چیز میں نہیں لی جائے گی. خیر بہرحال یہ باتیں ڈیٹیل کی ہیں، باریکی کی ہیں. میں نے یہ بتا دی. تو کیا بتا رہا تھا کہ 3 مہینے کے اندر جو ہے وہ عورت نان نفقہ بھی لے گی اور آدمی کا اس کے اوپر حق ہے اور آدمی اس کو رجوع کر لے گا. لیکن 3 مہینے گزر گئے نا، 3 حیض گزر گئے تو اب جو ہے وہ عورت آزاد ہو گئی. آدمی اب اس طریقے سے انسان 1 یا 2 مرتبہ ایسا طلاق دے کے رجوع کر سکتا ہے. 3 مہینے گزر گئے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اگر رجوع کرنا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ پھر سے شادی وادی کی پیغامات ہوں گے، طے ہوگی بات، مہر طے ہوگا. پرانا مہر دیا نہیں تھا وہ بھی دینا پڑے گا، یہ بھی دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور مرضی ہے لڑکی کی مانے، مرضی ہے لڑکی کی نہ مانے. آزاد ہو گئی، وہ نہیں کرنا چاہے تو نہیں کرے گی. وہ آپ ٹھینگا لے کے بیٹھ جائیں گے کیوں آپ نے طلاق دی. تو اس لیے جو لوگوں کو اپنی بیوی پہ بہت غصہ آئے تو ان کو بھی یہ چاہیے کہ میاں چھوڑ دینا، بس ایک بار طلاق دے تو چھوٹ جائے گی. وہ تو 3 مہینے تک صبر کرنا اپنے اوپر. آپ کو اپنی محبت پر، اپنے دل پہ قابو رکھنا کہ آپ دوبارہ اپنی بیوی سے بالکل ہمیں بات ہی نہیں کرنا، دیکھنا ہی نہیں اس کو. سمپل.
کائے کے لیے اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہو, کوئی شریعت کو کھیلتے ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ آپ کو اتنی بری لگ رہی ہے نا کہ اس کو میرے کو رکھنا ہی نہیں گھر میں, تو آپ اس کو ایک طلاق دو اور 3 مہینے تک اپنے اوپر دیکھو کہ آپ کو واقعی کتنی نفرت ہے. آخر اللہ تعالیٰ ہاں نہیں, اس میں یہی بات ہے کہ آپ کو آخر کتنی نفرت ہے اس عورت سے. ہاں ارے اتنی خوبصورت آئے تو وہ طلاق آئے گی, سورہ طلاق میں بتاؤں گا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کے اندر کہ جو ہے وہ تم ان کو ان کے گھروں سے مت نکالو, اور نہ وہ نکلے ان کو بھی کہا نہ وہ نکلے تم نکلو. اور بول رہے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم اللہ تعالیٰ کوئی معاملہ پیدا کر دے, کوئی محبت آ جائے میاں بیوی ساتھ. اچھا اس عدت میں جو ہے سجنے سمجھنے کا حکم ہے, تو بیوہ کی عدت تھوڑی ہے کہ وہ کہیں اور دوسری کوئی آدمی اس کو دیکھے نہیں, اس کی طرف چاہ رہے ہیں اللہ پاک کہ توجہ دے دے اپنا شوہر اس کی بیوی کی طرف. یہ تو اللہ تعالیٰ وہی والی بات ہے کہ وہ بےحد پسند ہے اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے تعلقات جوڑنا. اللہ کی آیت ہے یہ سورہ روم کے اندر, ومن آیات ہے, اللہ پاک کہتے ہیں اللہ کی نشانی ہے کہ اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا, اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا, ان کے بیچ میں محبت رکھی. اللہ کی نشانی ہے. مطلب سوچیے اللہ تعالیٰ کو دنیا میں جو اللہ کو خلقت کے کام کرنے ہوتے ہیں, جس سے زندگیاں وجود میں آتی ہیں, اس میں اللہ کی محبت نظر آتی ہے. انسانوں سے, مخلوق کے پیدا کرنے سے, مخلوق کے پرورش سے, اس کی ترقی, اس کی بڑھوتری سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی علامت نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے, ہماری خیر کے لیے کتنے وہ ہے, ہماری خیر کے لیے کتنا اللہ تعالیٰ اس کو وہ کرتا ہے, پسند کرتا ہے. سوچیے نا آپ, نہیں تو مطلب میاں بیوی ہیں اور وہ جو ہے ان کی غرض انسان کی ہے, کسی غرض ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہماری نشانی ہے جو مرد و عورت کے بیچ میں, ان کے بیچ میں محبت کا ہونا, اور جو اس کے ذریعے اللہ پاک نے پھر نسلیں جاری کی وغیرہ وغیرہ. تو خیر یہ بات ہو گئی. تو غرض یہ کہ طلاق اس طریقے سے 1 یا 2 مرتبہ دی جا سکتی ہے, اس کو رجعی طلاق کہیں گے آپ, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر تیسری طلاق دے دی تو وہاں سے پھر اللہ پاک کہتے ہیں کہ پھر وہ جائز نہیں ہے اس آدمی کے لیے. اور اسی کے اندر وہ جو ایک بیٹھک میں 3 طلاق کے اوپر بھی فتویٰ اس کے اوپر ہی ہے کہ 3 طلاق ایک ساتھ دے دی جائے تو پھر وہ جائز نہیں ہوتی. وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کے قانون آپ کو سزا دے دے, جیل میں ڈال دے, لیکن وہ جائز نہیں ہوتی. یہ ایک الگ ایشو ہے, یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس کو یہ اسی کے تحت طلاق و مرتان تحت, ٹھیک ہے. تو اس میں بھی اپن بات کر چکے. اب بات آخری بات یہ آئی کہ جو ہے تم عورتوں کو اس لیے مت روکنا کہ اگر ان کی عدت پوری ہو جائے تو اب وہ ظاہر سی بات ہے آزاد ہو جائیں گی, چاہیں گی تو نکاح کریں گی, چاہیں گی تو نہیں کریں گی. اگر 3 ہو گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو سوال ہی نہیں اٹھتا, وہ تو چاہ کے بھی نہیں کر سکتے 3 طلاق میں, ٹھیک ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ, جب تم طلاق دے دو عورتوں کو, فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, اور وہ اپنی مدت کو پہنچ جائے. اچھا وہ حلالہ کے بارے میں نے بتا دیا کہ اگر وہ عورت 3 طلاق ہو گئی ہے, اس کی ایک عورت کو 3 طلاق دے دی, تو آبویسلی اب وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے, حلال نہیں ہے اس آدمی کے لیے, اور اس کی سزا ہے. اب وہ جو ہے وہ عورت اگر کہیں شادی کرتی ہے, نارملی طلاق ہو جائے یا وہ بیوہ ہو جائے, تو پھر اجازت ہے. وہ بھی قرآن میں یہ شرط لگاتے ہیں کہ ان ظنّا یقیما حدود اللہ, اگر ان کو لگتا ہے کہ ہاں اب رہ پائیں گے نہیں, تو 3 موقع چھوڑے تم نے لڑ کے دونوں سے کہا ہے. اگر وہ دونوں گمان کرتے ہیں کہ وہ دونوں قائم رکھ پائیں گے تو آپ کر لیں, نہیں تو کائے کے لیے کر رہے ہو, ضرورت کیا کھیل بنانے کی, کیا ضرورت ہے ایسا کھیل کرنے کی جو مطلب آپ کا نبھ نہیں رہا, بن نہیں رہا. تو اب اللہ پاک فرما رہے ہیں اس کے بعد کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. اور جب بھی تم طلاق دو, جب بھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اینی کیس کے لیے آئے تھے, اور جب تم طلاق دو عورتوں کو تو پہنچ جائیں اپنی عدت کو, یعنی وہ عدت پوری کر لے ہوئے, تو روکے رکھنا ہے ان کو معروف طریقے پر, یا رخصت کر دینا معروف طریقے. روکے رکھنے کا مطلب وہی ہے کہ عدت پوری ہو گئی ہے تو آپ شادی کر کے روک پائیں گے آپ, ٹھیک ہے. آپ کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا, مہر دینا پڑے گا, ٹھیک ہے. اور رخصت کرنا معروف طریقے کا مطلب کیا ہوا, کوئی اگر پیچھے کا ڈیوز بچے تھے تو وہ دے دلا دو. اور اصولی طور پر اللہ پاک سورہ نساء فرماتا ہے کہ جو بھی تم نے کچھ دیا وہ واپس مت لو, شرافت سے رخصت کرو, دکھنا چاہیے تم آپس میں فضل کو مت بھولو. اس میں بھی آیت آئے گی, اللہ نے تمہیں فضیلت دی ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ فضل کا معاملہ کرو, اچھا رویہ رکھو. طلاق دے رہے ہو ٹھیک ہے, وہی والی میں نے کہا نا کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے عبادت میں تو اللہ کے پیر و ولی بزرگ ہیں, اور جیسے کہ آپ جب انسانوں میں آتے ہیں تو آپ کی مطلب بیہیویئر ایک دم جیسے کہنا چاہیے سوشل ہوتا ہی نہیں, بالکل کہنا چاہیے سوشلائزیشن آپ کے اندر بالکل نہیں ہوا, ان سوشل بیہیویئر آپ کا. آپ کو معاشرے میں لوگوں کے ساتھ رہنا, جو آپ کے ساتھ قریب تر ہیں ان کے ساتھ آپ کو رہنا آنا چاہیے, اور اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ بہترین مسلمان ہونا چاہیے. آپ کو دکھنا چاہیے کہ آپ کسی عام پڑوسی کے مقابلے میں مسلمان پڑوسی کا بیہیویئر مطلب دکھنا چاہیے کہ یار مسلمان ہے, اس کے پاس خوشبو ہے,
اس کے پاس رحمت ہے، اس کے پاس خیر ہے. یہ مطلب معلوم ہونا چاہیے کہ تم مسلمان ہو. فرق تو پتہ ہو گیا اس کو. عام ایک آدمی پروفیشنل ہے، کسی کام کو انجام دیتا ہے، ڈاکٹر انجینئر ہو، ایک مسلمان ہے تو اس کا نمایاں کردار ہونا چاہیے کہ دکھے کہ یار یہ مسلمان ہے، تو یہ پتہ لگے گا نا کہ یار یہ خیر ہے. تو ایسی کیا کہنے کے لیے خیر ہے. میں اپنے نام کے پیچھے لیبل لگاؤں کہ میں عالم ہوں، علامہ ہوں. ارے بھائی تم عالم ہو، علامہ ہو، دکھنا چاہیے تمہارا عالم ہونا. معلوم ہوگا، آدمی محسوس ہوگا، پتہ چلے گا. ارے کوئی والی بات ہے، کوئی چیز ہے، اسی چیز پہ لیبل لگانے سے تو وہ چیز تھوڑی ہو جاتی ہے. اس کے نیچے نام، آم کے نیچے آم لکھ دو، ہے نا، تو آم بن جائے گا. وہ سنترے کے نیچے آم لکھ دو، لکھنے سے کیا ہوگا؟ سب لوگ اس کو آم کہیں تو کیا اس کے اندر آم کی ٹیسٹ، آم کی خوشبو، اس کی خوشبو آئے گی، مزہ آئے گا. اس کا صفت ہے ساری. تو ایسے اسلام کی صفت ہے. اسلام کی صفت خالی مطلب مولوی صاحب کی صفت دکھتی ہے کہ مسلمان داڑھی والے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. ارے مسلمان جو ہوتے ہیں وہ مسلمان پروفیشنل بھی مسلمان پروفیشنل ہوتے ہیں صاحب. مسلمان جو ہے وہ شوہر جو ہے وہ، اسی لیے ابھی کئی لوگ، ابھی ایک بندہ مسلمان ہوا تھا، اس کا میں جانتے بھی ہیں ان کو، جہانگیر آباد میں رہ چکے بیچ میں وہ. تو وہ ان کا وہ دیکھ رہا تھا، وہ بیچارے وہ کافی لوگوں کے اندر دعوت کا کام بھی کر رہے تھے. وہ تو وہ بلا رہے تھے، وہ بول رہے ہیں کہ بیوی مسلمان نہیں ہوئی تھی، وہ مسلمان ہو گئے. تو کہنا ہے بیوی کو لیکن یہ دیکھا میرا، جب میں مسلمان ہوا تو میں نے اس کے سامنے حقوق ادا کرے اسلام کے جو شوہر کے ہونے تھے. تو اس کو لگا کہ یہ، اور گھر کے خاندان کے سب لوگ یہ جان گئے کہ بولے باپ نے کہا کہ ہمارا بیٹا جو ہے کھرا پکا ہیرا ہو گیا، بس تھوڑا سا پاگل ہو گیا ہے، ہمارے دین چھوڑ دیا. مطلب اس کا باپ کہہ رہا کہ یہ جو ہے پالش ڈائمنڈ ہو گیا، یہ کھرا پکا ہیرا ہو گیا. یہ بولا کہ یہ اپنا نقصان کر لے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، چیٹ نہیں کرے گا، دھوکہ نہیں دے گا. ابھی بیوی کو معلوم ہوگا کہ یہ میرے ساتھ ایسا رویہ کرتے نہیں. تو ہماری یہاں تو مطلب ہندو عورتیں جو ہوتی ہیں وہ تو پتی ان کا سوامی ہوتا ہے بیسیکلی. آپ کبھی دیکھنا، وہ مطلب ہم تو جانتے ہیں بہت اچھے سے. اگر اللہ نہ کرے کسی کا شوہر مر جائے تو پورا خاندان یوز کر لیتا ہے اس کو. ہندو استری کی بہت خراب حالت ہوتی ہے. وہ تو بس یہ ہے کہ ایک بہت بڑا میجورٹیرینزم غلبہ ہے انڈیا میں، اس کی وجہ سے وہ آپ کو بے عزت کر رہے ہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ جو ہیں، آپ اپنے معاملے میں تھوڑے سے وہ ہو گئے، انسینسیٹیو ہو گئے، بے حس ہو گئے. آپ کو کوئی گالی بک رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے، آپ کو فرق نہیں پڑ رہا. ورنہ ان کے اور ہمارا مقابلہ آج بھی نہیں ہے. یہ میں پھر دوبارہ دوہراتا ہوں اس کو بات. لیکن تاہم ہمیں چاہیے کہ ہم اگر مسلمان ہیں تو ہمارے شوہر کا مسلمان ہونا دکھنا چاہیے. اس طریقے سے ہمارا پروفیشنل ہونا دکھنا چاہیے، پڑوسی ہونا دکھنا چاہیے. سب کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنتیں اور طریقے سکھلائے. میرا اللہ مجھے عمل کرنے کی توفیق دے مجھے آپ کو. تو کہنے لگے کہ تم جب اگر ان کو وہ طلاق دے ڈالو اور اگر عدت کو پہنچ جائیں تو معروف طریقے پر روک لو، یعنی کہ شادی وادی کر لو. میں نے بتایا عدت کے بعد تو شادی کرنا پڑے گی آپ کو، اور وہ بھی کب تک ہوگی؟ 1 یا 2 طلاق میں ہو سکتی. 3 طلاق میں جب ہوگی کہیں اور شادی ہو گئی ہو تو. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اور سر ہو ان میں معروف، یا رخصت کر دو معروف طریقے پر. مطلب رخصت کر رہے ہو تو پہلے کی مہر وغیرہ اگر دینا دے دو. اور جو کچھ دیا دلایا اچھا طریقہ قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ ان سے مت لو. تم نے ان کو کوئی گفٹ کیے تھے تو اچھے بھائی، ایک آدمی ہو تم یار، تمہاری سابقہ بیوی تمہیں یاد کرے گی. تو ابھی وہ ایک وہاں کا پرائم منسٹر ہے، اس کی سابقہ بیوی اس کو وہ دیتی نا، کیا کہتے ہیں، گریٹنگس دیتی ہے نا پرائم منسٹر بننے پہ. اس پہ تو کچھ نے ٹھیک ٹھاک رکھا ہوگا معاملہ، جو برا رکھا ہوگا لیکن کچھ اچھا بھی رکھا ہوگا. بچے ہیں تو وہ کر رہی ہے نا اس کو کہ ہاں بھائی بھیا میرا جو ہے میاں جو تھا وہ جیسا بھی تھا اچھا لگا مجھے کہ جو پرائم منسٹر بن گیا، جبکہ سابقہ بیوی ہے کہ نہیں. تو ایک اچھا رویہ اپنا رہ جانا چاہیے. اللہ کرے کہ ہم سب کے ساتھ معاملہ ملنے کا بھی اور جدا ہونے کا بھی تمیز ہے نا ہمارا. ہم تو جدا ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. کیوں کرتے ہیں؟ ہماری محفل مجلس میں ہم سے جو بھی ہو گیا ہو، لیکن جدائی جو ہو، رخصت ہو، برخاست سے محفل ایسی ہو کہ وہ ایک اچھے نوٹ پر. تو یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور سر ہو انہیں بھی مارو، رخصت کرو تو باقی رہی کہ بھائی صاحب اس لیے مت روک کے رکھو، اور اس لیے اسلام نے اس کو جنم جنمانتر کا ساتھ نہیں بنایا، اور اس لیے عیسائیوں کی طرح ٹل ڈیتھ شیل پارٹ یو ایس وہ نہیں کرا. کہہ رہے ولا تم سے کو ہننا ضرارا لیتا آتا دو، ان کو اس لیے نہیں رکنا کہ تکلیف دینا ہے تمہیں. منع منو کے لے کر آ گئے. میں نے کہا 3 حیض کے اندر تو وہ پہلے سے ہی منا سکتے تھے، اور 3 حیض گزر گئے تو خود پچکار لیا، سمجھا لیا، وہ تو اپنے گھر چلی جائے گی، اس کے ماں باپ کو سمجھا. ہمارے یہاں تو ویسے ہندوانہ معاشرہ ہے، عورت لگتی، لڑکی بوجھ لگتی ہے، دان کی چیز ہوتی ہے، دان میں دے دی جاتی ہے، ساتھ میں اس کے پیسے بھی دیے جاتے ہیں. ہمارا تو کلچر بالکل ان کا ہے.
ہمارا کلچر اسلام تھوڑی ہے کہ لڑکی کو عزت سے لے کے جاتے ہیں، میرے گھر بتاتے ہیں ہم اس لائق لے جا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اتنا ہم تحفے تحائف دے رہے ہیں، مہر دے رہے ہیں، برائڈ گفٹ. ہمارا یہ طریقہ تھا، ہم نے یہ سیکھ لیا بالکل آفت. تو وہ اللہ کہ وہ اسی لیے تو خودکشیاں کرتی ہیں عورتیں. کیوں کریں گی؟ ہمیں کیوں کریں گی؟ تو پیچھے چھوڑا ہے، پیچھے چھوڑ، کل بھر دوسرا آئے گا تجھ سے اچھے عزت سے رکھے گا. عرب عورت طلاق دے دی جائے، اور اگر اچھے آدمی نے اچھے خاندان کی طلاق دی ہے تو اس کی بہت عزت رہتی ہے، بچے ہیں تو اور عزت رہتی ہے، کہ کوئی نقص نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں، کوئی پریشانی نہیں. آدمی 10 بار ہنس کے شادی کر کے جائے. یہاں تو کیا ہے کہ وہ ایک تو بات یہ ہے کہ آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے. آخرت کا تصور ہے تو آدمی کیا کرتا ہے دنیا میں پراگمیٹک رہتا ہے. پراگمیٹک مطلب یہ کہ ایسا رہتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر بھائی ایسے سوچو کہ جو حاصل ہو سکتا ہو، جو چیزیں خیر کی حاصل ہو سکتی ہیں. تو آپ نے کوئی شادی کری کسی لڑکی سے تو وہ مطلب کنواری لڑکی اچھی نکلے، اس کی کیا دلیل ہے کہ نہیں؟ اور وہ کیا سوچتے ہیں کہ بس وہ جو ہے یہ شادی ہونی ہے، آخرت کا کوئی تصور ہے نہیں، تو اس کے اندر جو سارے سٹیکس داؤ پہ لگ جاتے ہیں سب، تو وہ سب کا ہی حال یہ رہتا ہے. اور اگر وہ بگڑ گئی شادی تو وہ مرتی کیوں؟ یہ مار ڈالتے ہیں، وہ مر جاتی ہیں. اور دوسرا بات نہیں تو وہ رکھیلے رکھ لیتے ہیں. ذمہ داریوں سے بیوی کے ازدواجی حقوق نہیں دیے جاتے. یہ آپ کو بالکل دوبارہ دوہرا رہے ہیں. تو ایسے معاشرے کے اندر بھائی ہمیں نہیں اوڑھنا، ہمیں اپنی کتاب اپنا دین لے کے چلنا ہے، وہ خوشبو اپنی بکھیرنی ہے ہمیں. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں اس لیے مت روکنا ان کو کہ تم حد سے نکلو، تکلیف دینے کے لیے میں رخصت کر دینا. کیا اگر ولا تم سے کو ہونا ضرارا لتعتدوا، ان کو اس لیے نہیں رکنا ضرر پہنچانے کے لیے کہ تم حد سے گزرو. اور اگر ایسا کرو گے ایسا تو بتاتے ہیں اللہ پاک. ایک تو سورہ فرقان کی آیت ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے تمہارے خاندان اور سسرال کیا صاحب اتنے کریں. مطلب یہ کہ اللہ کی طرف سے مقدر ہوتی ہیں چیزیں. سورہ فرقان میں یہ نسب و صحرا لفظ. اچھا دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. اور دوسری جگہ بھی کہا وجعل منها زوجها، اسی سے اس کا جوڑا بنایا. تو سارے مرد اور سارے عورت ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں بعضکم من بعض، تم بعض بازی سے تو ہو. تم ہر مرد کسی عورت کی اولاد ہو، عورت کسی مرد کی اولاد ہے. تو تم اگر کسی کا حق مارتے ہو تو تم اس ذریعے کو جیسے کہنا چاہیے اس کے ساتھ کیا انصاف کر رہے ہوتے، اس ماں کے ساتھ جس نے تمہیں پیدا کیا، اس عورت ذات کا تم یہ حق ادا کرتے اس نے تکلیفیں اٹھا کے تمہیں پیدا کیا، اب دوسری عورت کو تم ستا رہے ہو. تو اللہ پاک کہتے ہیں جو ایسا کرے گا فقط ظلم نفسہ. یہ نفسہ کا کئی مطلب نکلتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم نفس ہوتی ہیں عورتیں، آپ کی ہم نفس ہے. دوسرا ایک جان سے پیدا کیا ہر انسان کو، ہر آدمی سے عورت، ٹھیک ہے. تیسری مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر میں ہوتا ہے یہ عورت تمہارے نکاح میں آئی گی، شادی میں آئی گی. نسب و صحرا سورہ فرقان کے تحت جو میں بتا رہا ہوں یہ الگ الگ ہمارے. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ان کے ساتھ ایسا کرتے ہو، ان کو تکلیف دیتے ہو، ولا تم سے ہونا ضرارا لتعتدوا، ان کو تکلیف دینے کے لیے بھیا شادی مت روکو، چھٹی کر دو، جانے دو، جا رہی ہیں کوئی بات نہیں، ایسے ستانا نہیں اپن کو، ہے نا. کیا کہہ رہے ہیں؟ اور اگر ایسا کرے گا من یفعل ذلک فقد ظلم نفسہ، جو کوئی یہ فعل کرے گا تو وہ اپنی جان پہ ظلم کرے گا. ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی نشانی اللہ کی آیتوں کو ہنسی میں مت لو، مذاق نہیں ہے. واذکروا نعمت اللہ علیکم وما انزل علیکم من الکتاب والحکمۃ یعظکم بہ، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو. ایک تو اللہ کا انعام ہوا ہم پر کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کی ہم پر مزید نعمت ہے کہ محمد رسول اللہ کی امتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ جو ہے ایمان والے ہیں. اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جو ہے مکے کے لوگوں کو وہ فرماتے کہ تم ایسے جاہل تھے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کھلی گمراہی میں. تو واقعی انسانیت. ارے یہاں ہندوستان کے اندر یہ بریسٹ کور کرنا نہیں آتا تھا عورتوں کو. پرانی پوری پڑھ لیجیے آپ. ابھی بھی پرانا لباس یہی ہوتا ہے یہاں کا، اینشینٹ سارا قبائلی لباس یہی ہوتا ہے. ان کو جو کیا چیز شرم کی ہے کیا چیز نہیں ہے یہ نہیں پتا. اسلام کا آنا، سوچو آپ کے گھر کی مائیں بہنیں اس طریقے سے گھومتی ہیں، آپ کس طریقے سے تصور کریں گے. ابھی بھی میں حیرت میں رہتا ہوں کئی لباس جو لوگ پہنتے ہیں عورتیں گھروں میں، یہ جو غیر مسلمین کے اندر ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ان کے گھر کے آدمی کس طریقے سے ان سب چیزوں کو، اس ماحول کو کیسے جھیلتے ہیں. بٹ وہ عادی ہو جاتے ہیں اس کے. کیا ایک چیز ہوتی ہے نا جس سے آپ ہیبیچول ہو جاتے ہیں تو آپ کو اس کا کوئی برا نہیں لگتا. اور اسی لیے ایک سے بڑھ کر ایک خرابیوں کے کام ہو جاتے ہیں تو اس کے اوپر ان کی غیرت نہیں جاگتی. دیکھیے آدمی میں غیرت ہوتی ہے، میری بیٹی ہے، میری بہن ہے، کوئی مطلب کوئی ایسی چیز اس کے ساتھ ہوگی، کوئی بے پردگی ہوگی تو مجھے ایک دم غصہ آئے گا. کیا ہے؟ ابھی غیرت کہاں سے آئے گی جب مستقل یہ چیز میں تمہارے پورے 24 گھنٹے اس ماحول کے اندر دیکھوں گا. تو
تو یہ سوچیے یہ اسلام ہے جس نے اپنے کو تمیز سکھلا دیا، انسان بنا دیا جانوروں سے. تو اللہ کہہ رہے وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم. تو انسان بننا کپڑے پہننے سے نہیں انسان بن جاتا. میں نے کہا داڑھی بڑھنے سے مسلمان، ٹوپی لگانے سے، 5 چوچے کرنے سے نہیں ہو جائے گا. حق ادا کریے سب کے، ہر چیز میں مسلمان ہے. میں نے بتایا نا بیت الخلاء میں مسلمان ہے، یہاں پہ مسلمان، وہاں پہ شیطان بن جائیں گے کیا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں تو کئی لوگ ہیں پتہ ہے وہ بادشاہ وقت جو ہے وہاں پہ جو ہے حرم شریف میں مسلمان ہے، اور جیسے ہی بیٹھ کے میں وہاں پہ پہنچا اپنے اس کے اوپر مسند پہ، منصب پہ، حکومت کے، تو وہاں کیا بن گیا؟ شیطان بن گیا. تبھی تو حکومتیں ختم ہوئی ہیں تمہاری. وہاں پہ بھی اسلام ہے، وہاں پہ بھی مسلمان ہو تم. ہر جگہ تمہارے پاس جو ہے اللہ کا حکم ہے، اللہ کی فرمانبرداری کے تقاضے. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت یاد کرو. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، ہے نا، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ. اور جو اللہ نے نازل کری ہے تم پر، اسے نازل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کری، لیکن ہم پر نازل کری. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل نہیں کری تھی، تب بھی معصوم ہوتے ہیں. نبی معصوم ہوتے، خطا گناہ نہیں کرتے، ہے کہ نہیں؟ ہمارے اوپر اصل نازل کرنا مقصد ہے. اصل تو مطلب ہدایت ہمیں چاہیے. ہم انسان جو ہیں جو کہ مطلب غلطیوں کے پتلے ہیں، غلطیاں کرتے رہتے ہیں. عام جو انسان ہے غیر نبی، اس کی ساروں کی صورت حال کیا ہے کہ وہ غلطیاں کرتا رہتا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ. اور جو اللہ نے نازل کی تم پر کتاب اور حکمت، جس میں دونوں چیزوں کی طرف توجہ دے. ایک تو قانون ہے، قانون ہے کہ مہر دیجیے، قانون ہے کہ 3 ایز تک آپ شادی دوسری نہیں کر سکتے، مطلب عورت دوسری نہیں شادی کر سکتی. قانون ہے کہ جو ہے اس کے اندر یہ نہیں کریے وغیرہ وغیرہ، قانون بات ہے نا. اور ایک اس کی حکمت ہے، اس کے پیچھے مقصد ہے. اب آپ مذاق بنا رہے ہو، آپ نے حلالہ کا مذاق بنا دیا، پوری دنیا میں ہنسوا دیا مسلمانوں کو. اب کیا کیا کہ آپ اسلام کی اور اس کے بارے میں بات کریں گے؟ آپ نے مذاق بنا دیا اس کو. اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا کے طور پہ رکھا تھا کہ یہ جو چیز ہے، یہ عورت کو تو نے جب بالکل پسند نہیں کیا، گوارا نہیں کیا، تو نے اس کو موقع نہیں دیا دوبارہ رکھنے کے لیے، تو اب تو اس کو مت رکھ. سمپل، دیٹس یور پنشمنٹ. جائیے آپ. اب آپ نے مذاق کر دیا، آپ نے بولا چلو تم شادی کر لو، پھر تم نے شادی کو ہی مذاق بنا دیا. مطلب اس طریقے سے شادی کرنا اور نعوذ باللہ کسی کا بھی کوئی جو ہے جیسے کہنا چاہیے بد کرداری کرنا، سے فرق کرے جائے گا. اگر 2 گھنٹے کے لیے میں کسی کو مہر پہ عورت کو ہائر کروں اور اس کے ساتھ کوئی تعلق کروں، اس کے بعد میں اس کو چھوڑ دوں، تو اس میں اور نکاح کے اندر کوئی فرق ہے؟ قرآن کہتا ہے محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان. نکاح جب ہوتا ہے. اب اس کو قانون میں، کتاب میں تو کوئی نہیں پکڑ سکتا آپ کو. قاضی صاحب یہ پتہ کریں گے آپ کی نیت کیا ہے، اس کو شادی کرنے کی نیت ہے یا 5-10 منٹ کے بعد 1-2 گھنٹے کے بعد آپ کو بھگانے کی نیت. بالکل آپ قضیات میں یا نارملی آپ میں کہیں شادی کر رہا ہوں، 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 2 گواہ ہیں، ان کو پتہ ہے، ان کو دیوان ہے شادی کر رہے ہیں. اب 2 گھنٹے بعد شام تک آپ نے مزے لیے، اس سے نعوذ باللہ خواہش پوری کری اور اس کو رخصت کر دیا، بھگا دیا، تو یہ کوئی کچھ کہہ سکتا ہے آپ کو؟ ارے کوئی یہ کہہ سکتا ہے شادی حرام ہے؟ نہیں کہہ سکتا نا. لیکن اس شادی کو اگر آپ شادی کے انسٹیٹیوشن کو بدنام کر دیں تو دنیا میں آگے کیا کریں گے بتائیے؟ لوگ زنا کریں گے، لیو ان میں رہنے لگ جائیں گے. ارے بولیں گے وہ کچھ نہیں ہوتا، مذاق ہوتا، وہ تو خالی پیسے دیے لڑکی کو، اس کو مہر دے دیا، تھوڑی دیر بھگا دی. بولیے تو یہ. لیکن اللہ پاک کیا سمجھاتے ہیں وہاں قرآن میں؟ محسنین، گھر بسانے والے، غیر مسافحین، نہ کہ خواہش پوری کرنے والے، ولا متخذی اخدان، اور نہ اخذ کرنے والے چھپی آشنائیں گے. چوری چھپی مطلب رکھ کے رکھی ہوئی ہے، میرا شادی کر لی میں نے. ارے بھائی اس کو حقوق دے، سارے لوگوں میں بتا کہ میری بیوی ہے، اس کی ذمہ داری ادا کر. کوئی کل تجھے کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، کوئی تم مر کھپ جائے، تو تیری جائیداد، تیرے ذمہ داریاں، تیرے اوپر جو اس کے حق آتے ہیں وہ مل تو جائیں. کوئی جانتا ہی نہیں صاحب ان کی بیوی ہے اور رکھ کے رکھی انہوں نے عورت. یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو اللہ پاک نے اس لیے شادی کا قانون بنا. یہ حکمت ہے. کیا ہے یہ شادی کی حکمت ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کتاب بھی یاد رکھو اور حکمت کو بھی یاد کرو. کس وجہ سے یہ قانون دیے؟ طلاق کیوں دی گئی ہے؟ حلالہ کیوں ہے؟ مذاق کرنے کے لیے حلالہ. یہ حلالہ ہے کہ ہاں بھائی ان کے بیچ میں 3 طلاق ہو گئی تھی، 3 بار طلاق ہو گئی. اب انہوں نے اگر جو ہے کہیں پر اس کو احساس ہوا، کہیں دوسرے شوہر سے اس کا تعلق ہوا، وہاں پہ بھی طلاق ہو گئی، تو اس کو ہو سکتا ہے غلطی محسوس ہو لڑکی کو کہ یار میری غلطی ہے، میں ہی اس کے ساتھ بھی نہیں رہ پا رہی. ظاہر سی بات ہے جب وہاں طلاق ہو گئی تبھی تو وہ سابق شوہر سے شادی کر پائے گی اور عدت پوری کرے گی. کیا دوسرے شوہر سے طلاق ہو گئی، تعلق ہوگا، پلیٹونک ریلیشن شپ نہیں ہوگی، تعلق ہوگا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر ان کی نارملی طلاق ہو گئی ہے تو اس کو احساس ہوگا کہ ہاں یار میرے اندر کچھ غلطی ہے. اسی طریقے سے یہ آدمی کو بھی جدائی کے بعد احساس ہوگا کہ یار میں نے فالتو مطلب وہ کر دیا، مطلب اس کو برا بھی لگے گا اور اس کو ایک سزا بھی ملے گی کہ تو نے کیوں 3 طلاق دی. بات سمجھ میں آئی؟ اس سے دوسرے لوگ رکیں گے بھی. ارے دوسرے لوگ باز آئیں گے نا اس چیز سے.
لیکن حلالہ کو مذاق بنا دیں گے تو اس سے کیا سمجھ میں آئے گا معلوم ہے؟ یہ نعوذ باللہ جسے کہتے ہیں سرٹیفائڈ جو بد کرداری کے لیے راستہ کھولیں گے آپ، بد کرداری کا طریقہ ہو جائے گا۔ یہ سب سے خراب تو معاملہ تباہی کا ہوتا ہے، اخلاقی گراوٹ، معاشرہ ایسے ہی تو خراب ہوتے ہیں، اس طریقے کے تماشے بنائے۔ اب آپ بولتے رہیں کچھ بھی، حالانکہ میں پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں، اس معاملے میں بھی ہم نے موقع اتنا دیا نہیں ہے، اس سے زیادہ ہمارے جو دشمنان اسلام ہیں انہوں نے اس کو پریچ کیا۔ میں نے اپنے سرکل میں ایک 45 سال کا آدمی ہوں، میرے خاندان ہوں گے، میرے سسرال ہوں گے، لیکن اس کے اندر میں نے ایک بھی کیس حلالہ کا ابھی تک نہیں دیکھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ حلالہ زیادہ مچایا ہوا ہے ان کا۔ لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک بھی کوئی اس کو کھیل بناتا ہے تو اس کو نہ کریں۔ کھیل کے لیے اللہ کی آیت نہیں، کیا کہہ رہے؟ کتاب بھی سمجھو اور اس کی فلسفی، اس کی حکمت بھی سمجھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں جو ہے آپ کے لیے جو ہے طلاق کا پروویژن دیا۔ ایک بار ایک آدمی نے، ایک عورت کو، ایک صحابی نے جو ہے طلاق دے دی، حیض کی حالت میں تھی۔ آپ نے بولا نہیں، طہور کی حالت میں طلاق دو، مطلب طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن آپ نے کیا کہا؟ طہارت میں ہو سکتا ہے ہمیں غصہ نہیں آئے، بھائی حیض میں تعلقات نہیں ہوتے مرد و عورت کے۔ سوچو آپ حکمت، اللہ کے نبی کی حکمت سوچو آپ کیا کہہ رہے؟ طہور میں طلاق دو، حیض کی حالت میں طلاق مت دو۔ تو حکمت سوچو کیوں دی گئی یہ چیزیں، احکامات کس وجہ سے دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ اپن کو یہ حکمت بھی سمجھنے کی توفیق دے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، یعنی یہ اسلام تمہیں اللہ نے ملا ہے، یہ نعمت اللہ کی، انعام ہے، دین نعمت ہے نا، اور جو نازل کی اس نے تم پر کتاب اور حکمت، یعظکم بہ، وہ باعث کر رہا ہے تمہیں اس کے ذریعے، اللہ نصیحت کر رہا ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بكل شیء علیم، اور ڈرو اللہ سے اور جان لو اللہ ہر شے کو خوب جانتا ہے۔ تم زیادہ عقل مند نہیں ہو، تم زیادہ جاننے والے نہیں ہو، تم کیا کر رہے ہو یہ بھی خوب جانتا ہے، تمہارے دل میں کیا ہے، تمہاری حالت کیا ہے، تمہاری حقیقت کیا ہے، تمہاری نفسانی کمزوریاں کیا ہیں، اللہ کو سب پتہ ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ تقوی جب آتا ہے نا، واتقوا اللہ، تقوی کوئی ایسی شے نہیں ہوتی، اس کے ساتھ کوئی ثمرات ہوتے ہیں، کچھ اس کے پھل ہوتے ہیں، کچھ اس کی علامتیں ہوتی ہیں۔ کیا ہدی للمتقین، متقین کون ہوتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں، مما رزقناہم ينفقون، خرچ کرتے ہیں، جو نازل کیا اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ آخر متقی میں بہت بہت تقوی والا آدمی ہے، کوئی واسطہ نہیں ہو کتاب سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے دین سے، شریعت سے، ایسا نہیں۔ تقوی مطلب واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بكل شیء علیم، ڈرو یعنی یہ ان احکامات کو مد نظر رکھو۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی ایک آیت اور پڑھ لیجیے، پھر انشاءاللہ ہم کو رخصت کر دیں گے، وہ 9 بجے کا چکر بھی ہو رہا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ وَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ اب یہ ایک دوسری بات، وہ عدت گزر جاتی ہے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ لڑکی پردہ ہو جاتا ہے ان دونوں کا، دوبارہ شادی کرنی پڑے گی، میں نے بتایا، ٹھیک ہے۔ اب اکثر کیا ہوتا ہے کہ گھر کے لوگ لڑکی کو اچکاتے ہیں، پھر سے شادی کرے گی اس سے۔ یہ نہیں کہہ رہے اللہ پاک، یہ نہیں کہہ رہے۔ وہ میں نے کہا تھا کہ 3 طلاق دے دی، اس کے لیے کرا کہ تم نے 3 طلاق کیوں دے دی؟ 3 بار طلاق دینے کا مطلب تھا، اصل تو وہ 3 بار طلاق دینے کا ہوتا، آپ نے ایک ساتھ 3 لے لی، الگ، اس کے اوپر وہ سزا ہے حلالہ وغیرہ۔ لیکن اللہ پاک یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک پسند نہیں کرتے کہ وہ دونوں باہم مل جائیں، لیکن لوگ اکثر کیا ہوتا ہے، لڑکی اپنے گھر جائے گی، مائکے والے کریں گے تو پھر سے اس کے پاس ملے گی۔ ارے بھائی وہ کہیں اور شادی کرے، اس سے بہتر ہے کہ اپنے سابقہ شوہر کے پاس ہی جائے۔ تم اس کو مت گمراہ کرو، تم اس کو مت برگلاؤ۔ کیا کہہ رہے؟ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے ڈالو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ تو اگر پہنچ جائے اپنی مدت کو، یعنی کہ عدت پوری ہوگی، اب شادی کرنا ہے دوبارہ، ٹھیک ہے نا۔ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، تو مت روکو ان کو کہ وہ نکاح کر سکیں، ان کی آ رہے اتنی دیر میں آ رہے، مت تم روکو ان کو کہ وہ نکاح کر سکیں ان کی بیویوں سے، جب کہ وہ باہم رضامند ہو جائیں معروف طریقے پر۔ مطلب آپ بلا وجہ بیچ میں لڑکی کو اچکاؤ مت، کیوں پھر سے جا رہی ہے، کیوں کر رہی ہے، وہ بڑی عجیب غریب طریقے سمجھا ہے۔ ذالک یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، یہ واعظ کیا جا رہا ہے اس کے ذریعے، یہ قرآن کی آیت میں، جو ہوتا ہو تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ پر، آخرت کے دن پر۔ تم کو نہیں معلوم آخرت میں سب کو جمع ہونا ہے، تم نے اچھے خاصے جوڑے کو جوڑنے سے توڑا، مطلب اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کو جوڑے کا جوڑنا پسند ہے۔ میں نے بولا پسند کرتے ہیں اللہ،
اللہ محبت کرتا ہے بندوں کی. وہی میں نے کہا اللہ کی نشانی ہے, اللہ کی نشانی. اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ تم بلا وجہ اچکاؤ ان کو. اگر وہ سابقہ شوہر سے شادی کر رہی ہیں, یہ میں نے بتایا وہ حلالہ کی صورت میں بھی بات ہے اور عام صورت میں خاص بات, جبکہ مطلب حلالہ کی کنڈیشن نہیں ہے کہ 2 طلاق ہوئی ہے, تو وہ اگر اپنے سابقہ شوہر سے شادی کر رہی ہیں تو اس کو آپ مت روکیے پلیز. کیا کہہ رہے ہیں, یہ اس کو بات کیا جا رہا ہے تم میں سے جو کہ اللہ و یوم آخرت پہ وہ کرتا ہے, ایمان رکھتا ہے. ذالکم ازکی لکم واطہر. پھر کہا یہ زیادہ تزکیے کی بات ہے اور زیادہ طہارت کی بات, 2 لفظ ہیں. ہمارے یہاں تزکیہ بھی صفائی کو کہتے ہیں, تزکیہ نفس کرنا, اور طہارت بھی صفائی کو ہی کہتے ہیں. لیکن طہارت جو لفظ ہے وہ زیادہ جسمانی طہارت کے لیے لفظ آتا ہے, اور تزکیہ جو آتا ہے نا وہ دلی اندرونی. جیسے اپن زکوٰۃ کہتے ہیں نا, وہ زکوٰۃ مال کی ہوتی ہے, مال میں کوئی گندگی تھوڑی لگی رہتی, لیکن وہ مال کا زیادہ جمع ہونا آپ کے دل میں دنیا کی محبت پیدا کرتا ہے. یہ گندگی ہوتی ہے, عجیب الگ قسم کی گندگی, مانوی گندگی, تو اس لیے اس کو لفظ تزکیے سے کہا. تو اس کو دونوں باتیں کہی, یہ زیادہ تزکیے کی بھی چیز ہے, زیادہ طہارت کی بات ہے. مطلب ان کی جسمانی تعلق و ساخت ملنے سے اس میں بھی اچھا ہے کہ وہ اپنے سابقہ آدمی سے شادی کر لیں, اور ان کے دل کے تزکیے کی بات بھی. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کو بھی کوئی بہت پسند نہیں ہے تمہاری ایک عورت کو جو ہے بلا وجہ. مطلب ایک چیز ابھی شوہر مر گیا اس کا الگ بات ہے بھائی, طلاق نارملی ہو گئی ایک الگ بات ہے. جان بوجھ کے تم طلاقیں کرواؤ لوگوں کی, جان بوجھ کے حلالہ کرواؤ, کوئی پسندیدہ شے نہیں ہونی چاہیے. یہاں پہ سمجھ میں آتا ہے کیوں کہہ رہے ہیں, اسی آدمی کی اسی عورت سے شادی ہو جائے یہ بہتر ہے. ذالکم ازکی لکم واطہر. تزکیے کی بات ہے اور طہارت کی بات. طہارت یعنی جسمانی صاف ستھرائی کی بات بھی یہی ہے کہ وہ دونوں ملیں جو پہلے شاید میاں بیوی تھے, اور دل کی صفائی کی بھی بات یہ ہے کہ دونوں وہی آپس میں ملیں. ذالکم, بہت باریک لینگویج ہے, بہت زبردست. واللہ یعلم انتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. پیچھے بھی کیا ہے, واللہ بکل شیء علیم. ہر بات ہے یہ بتانا پڑتا. کیوں ہمارے یہاں کیا ہوتا, عورتیں بیٹھ گئی ٹی وی پہ, ارے صاحب ایسا کیسے ہوتا ہے, ایک آدمی نے کہہ دیا طلاق تو طلاق ہو گئی, ایسے کیسے ہو گیا. وہ ایک نے بالکل جواب دیا تھا, بولے ایک آدمی نے کہہ دیا تھا قبول ہے, تو سو کیوں گئی اس کے ساتھ, کہہ تو دیا تھا. ارے بھائی دبا, ایک آدمی نے کہہ دیا قلب لا الہ الا اللہ, مسلمان ہو گئے, اور نہیں تو وہی میدان جنگ میں آ جائے تو قتل ہو جائے گا, اور کلمہ پڑھ دے چھوڑنا پڑے گا آپ کو دین اینڈ دیئر. اس میں ایک واقعہ تھا بڑا پیارا, حضرت اسامہ بن زید کا. اسامہ کا لشکر آپ سنتے نا, اسامہ کا لشکر جنگ کے لیے گیا تھا سر, جہاد کے لیے, فی سبیل اللہ لڑنے کے لیے. وہاں پہ اسامہ کی جماعت جو ہے وہ جو نکلی ہیں وہ سب سے پہلے جماعتیں جنگ کے لیے نکلی ہیں, کیونکہ اگر آپ کسی کو سمجھانے ایسا جائیں گے نا اتنے سارے, تو لوگ اس کو تھریٹ کی طرح لیں گے. اور اگر آپ جماعت گروپ کر کے لڑنے کے لیے جائیں گے تو جانا ہی چاہیے, اکیلے نہیں جائیں پیٹیں گے آپ. تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہو گیا. اسامہ کا لشکر تھا, لیش اسامہ کو روانہ کیے جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو سب سے پہلے جو ہے وہ بھائی تدفین ہو نہیں رہی تھی, 3 دن لوگ آتے تھے جمع, ہر آدمی چاہتا تھا کہ صاحب ہم جنازے کی نماز شریک ہوں. آج ہی وہ نماز میں زیادہ پیچھے ہو گئے تو غضب مچ گیا تھا کہ صاحب وہ جو نماز میں ہمیں کیوں نہیں. وہ امام صاحب آگے تھے, آواز ان کی آئی نہیں, ایک آدھ جو تکبیر نکل گئی, پیچھے بھی والوں نے پھر 2 تکبیر میں نیت باندھی, نماز ان کی ہو گئی جیسے تیسے کر کے. تو خوب چڑے, وہ خوب ناراض ہوئے کہ جلدی جلدی کیوں کر دیے. خیر اس کے الگ مسائل میں ہو جاتی, لیکن وہ جنازے کی نماز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگ آتے جا رہے تھے تو تدفین نہیں ہو رہی تھی. اب جیش و اسامہ وہ تھا, اسامہ جو تھے زید کے بیٹے تھے, اور اسلام نے جو ہے میں نے بتایا نا کہ ریئل ٹائم مسلمانوں کو اپلفمنٹ کیا, امپاورمنٹ ہماری کہانیوں میں نہیں ملتا. مطلب شبری کے جھوٹے پیر کھا لیے نہیں ہوتا, وہ حاکم بنا دیتے ان کو, سپہ سالار بنا دیا تھا ان کا سارے سرداروں کا. کس کو, زید کے بیٹے اسامہ کو, اور اپنے سامنے بنا دیا تھا. پہلے زید کو بناتے تھے ہر جگہ, جو جنگ متا تھی اس کے اندر زید گئے تھے, زید ان کے مشہور تھے کہ ان کے غلام ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو زید کو بنایا کہ نہیں یہ بنیں گے, اور تم بڑے بڑے جو سردار ہو نا ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے. اچھا یہ ہو گئی بات. آدمی سوچے گا چلو ٹھیک ہے ابھی تو وہ کر لیا, محمد کے بیٹے زید مشہور تھے, لیکن اسامہ تو کسی کے بیٹے مشہور نہیں تھے, اسامہ تو زید کے بیٹے مشہور تھے, غلام کے بیٹے. تو اسامہ کا لشکر روانہ کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات آپ نے کہا, حکم دیا تھا کہ اسامہ کا لشکر جنگ کے لیے بھیج دو. اب کیا ہوا, انتقال ہو گیا تھا. انتقال ہو گیا تو یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں ابو بکر صدیق خلیفہ بنائے گئے. تو ابو بکر صدیق بولا نہیں اسامہ کا لشکر کو روانہ کرو, نہیں روکنا. بولنا کہ ابھی اللہ کے رسول کی تدفین نہیں ہوئی. بولے نہیں اس کو روانہ کرو, ان کے ہوتے ہوئے روانہ کرو. یہ ترکیب مسلمانوں کی ڈال دی ہے, یہ روایت ہے ہماری, تو ہم نے ایسے ہی کیا ہے. مطلب وہ غلام ہے, غلام کے بیٹے ہیں, لیکن وہ جو ہے
سپہ سالار بنیں گے. وہی میں نے کہا امپاورمنٹ کہانیوں میں نہیں ہوتا, ریئل ٹائم کرنا پڑتا, کر کے دکھانا پڑتا. آپ نے کر کے دکھایا اس کو. تو میں یہ بتا رہا تھا یہاں پہ اس جگہ کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ساری ہر چیز کا علم رکھتا ہے. ہمیں نہیں معلوم ہوتا, ہمیں اللہ پاک بار بار یہ چیز جتلاتے ہیں, کیونکہ ہم جو ہے اپنی عقل اپنے فہم سے سوچتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو جو ہے ہم درکنار کر کے رکھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ مطلب جو ہمارے یہاں اٹھاتے ہیں, کہہ دیا, یہ کہہ دیا, وہ کہہ دیا. اس پہ سے میں کہہ رہا تھا کہ وہ کہہ دیا اٹھا کے کہ تو طلاق کیسے ہوگی؟ میاں طلاق ہو جائے گی, بالکل ہو جائے گی طلاق, کہنے سے ہی ہو جائے گی. بس وہ یہ کہ ہاں ایک اور دو تین کی وہ الگ بحث ہے, لیکن طلاق کہنے سے ہوتی ہے. جیسے کہنے سے مسلمان ہو جاتا, اسامہ کا واقعہ بھول گیا میں, ایسی یاد آ گئی میں, وہ چھوڑ ہی دیا میں نے اسامہ کا واقعہ کو سنا تھا. اسامہ بن زید جو تھے نا, ان سے کیا ہوا, ایک جنگ ہوئی. اس جنگ میں انہوں نے کیا کیا کہ ایک آدمی نے کلمہ پڑھ دیا. خیر اللہ انہیں کو مغفرت کر دی ان کی, جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا. ان کی بھی کوئی نیت نہیں تھی, اور اسی لیے کئی بار مسلمان سے کوئی خطا ہو جاتی تو ہم بہت زیادہ ہو اللہ مچاتے ہیں, یہ بھی غلط بات ہے. جنگ کے اندر تھا وہ بندے نے کلمہ پڑھ لیا. حضرت اسامہ نے کلمہ پڑھنے کے باوجود گردن اڑا دی اس کی. اب ان کو دل میں دغدغہ لگ گیا رضی اللہ عنہ. ظاہر سی بات ہے کہ وہ صحابی تھے, وہ دل میں آ گئی ان کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسا ہوا. تو بول رہے ہے کہ پھر جب کلمہ پڑھ لیا تو قتل کیوں کر دیا؟ تو بول رہے ہے کہ وہ تو اس نے جان بچانے کے لیے کرا تھا. تو بول رہے ہے کہ پھر دل چیر کے دیکھ لیتا کہ اس میں ایمان ہے کہ نہیں. تو مطلب ناگواری کی بات بھی ہوئی. اچھا, یہ بات ہونے کے باوجود میں یہ بتا رہا ہوں کہ اسی اسامہ بن زید کو, اس واقعے کو بہت نقل کرتے ہیں لوگ, نقل کرتے ہیں, کرنا بھی چاہیے کہ ہاں ہمیں کسی کے دل کی خبر نہیں ہے. ہاں کوئی سامنے مسلمان ہے تو ہم اس کو مسلمان ہی مانے, اور اگر امیڈیٹلی جنگ کے میدان میں بھی کلمہ پڑھ لے گا تو اس کا اسٹیٹس بدل جائے گا. ٹھیک ہے, ہندا نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو کیسی تکلیف تھی, اللہ کے رسول کو یاد آ جاتی تھی, بولتی چچا کی یاد آ جاتی, لیکن ہم کریں گے وہی جو اللہ کا حکم ہے. وہ معاف کر دیا تھا, اس کے پورے گناہ معاف ہو گئے. پچھلے اسلام لانے کی وجہ سے پرانے پورے گناہ معاف ہو گئے. تو حضرت اسامہ کو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ کری. لیکن اس کے باوجود جو میں نے کہا کہ جیش اسامہ کو روانہ کیا جائے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کو سپہ سالار بنایا. یہ نہیں کرا کہ تم ایسی نعوذ باللہ, میں اپنے الفاظ بولنا ہی نہیں چاہتا ہوں, لیکن ایسے کام کرتے رہتے ہو تم تو ہم تمہیں نہیں بنائیں گے لیڈر. نہیں بنایا, کیونکہ وہ وہی بتا رہے کہ وہاں مسئلہ وہ تھا. تم میں سے کوئی کالے کو گورے پہ, گورے کو کالے پہ, عربی کو اجمی کو, اجمی کو عربی پہ, کوئی فوقیت نہیں. تو آدم کی اولاد ہو, آدم مٹی سے بنے. تمہارے غلام تمہارے وہ بھائی ہیں جو اللہ نے تمہارے زیر تسلط دے دی ہیں, ان کو وہ کھلاؤ جو خود کھاؤ, ان کو پہناؤ جو خود پہنو, اور ان کے اوپر ان کی طاقت زیادہ بوجھ مت لا دو. کبھی ایسا کرو تو ان کا ہاتھ بٹاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے, یہ سکھلایا ہمیں. اور ہم نے بالکل, ہمارے یہ مملوک بھی حکومت میں آئے اور غلام بھی آئے, کہنے وہنے کے لوگ نہیں ہیں. ہم کرنے والے تھے, اب ہم کہنے والے تھے. میں یہاں پہ بات کرتا رہتا ہوں بس بیٹھ کے. اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے والا بنا دے. سبحان اللہ وبحمدہ. یہ میں نے پڑھ لی پوری آیت ہے نا, واللہ یعلم انتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے, تم نہیں جانتے. ہر بات کی اہمیت ہے, کہنے کی اہمیت ہے نا. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین.